بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم چھٹے ہفتے کی ڈائری جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے چھٹے ہفتے کے جو پہلے دن کی ڈائری ہے اس میں یہ جو باب نمبر چہارم کا سبق نمبر 3 ہے، جس کا جو عنوان ہے وہ ہے امانت۔ اس کی ریڈنگ شامل ہے، ٹھیک ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے پورے چیپٹر کی، اور ساتھ میں دوسرے دن کی جو ڈائری ہے اس میں امانت کے حوالے سے 2 قرآنی ارشادات جو ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا اور ان کو یاد کرنا ہے۔ تیسرے دن کی ڈائری میں جو اس سبق کا جو سوال نمبر 2 ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا اور ساتھ میں اس کو یاد کرنا ہے۔ چوتھے دن کی ڈائری جو ہے اس میں سورہ الشعراء جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے، جو کہ پیج نمبر آپ کی بک کے پیج نمبر 2 پہ ہے، اس کو آپ نے لکھنا اپنی کاپی میں ہے اور ساتھ میں اس کو یاد کرنا ہے۔ اور 5ویں دن کی جو ڈائری ہے اس میں سورہ حشر کی جو آیت نمبر 10 ہے اس کا ترجمہ لکھنا اور اپنی کاپی میں یاد کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 5 پہ دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عنوان ہے ہمارا امانت۔ اگر کوئی شخص اپنی چیز آپ کو سنبھال کر رکھنے کے لیے دے اور کچھ عرصے بعد واپس طلب کرنے پر آپ کسی کمی بیشی کے بغیر وہ چیز اسے واپس کر دیں، یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ ایسی چیز میں کمی بیشی کرنا یا طلب کرنے پر واپس نہ کرنا بددیانتی یا خیانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت اس کو واپس کر دیں۔ امانت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس کا تعلق روزمرہ کے لے دن سے بھی ہے اور بڑے بڑے معاملات، تجارت اور کاروبار سے بھی ہے۔ دنیا کے تمام معاملات میں امانت کی پابندی لازم ہے۔ صرف روپے، پیسے، زمین، جائیداد اور مالی اشیاء ہی کو امانت خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام اخلاقی، معاشرتی، مالی، قانونی اور تعلیمی معاملات میں امانت کا پایا جانا ایک ضروری عمل ہے۔ مثلاً ملازمت میں اپنے فرائض پوری طرح ادا کرنا، وقت کی پابندی، قانون کا احترام، اپنے مالک یا محکمے کی خیر خواہی اور مالی معاملات میں کسی قسم کا غبن نہ کرنا۔ غبن کا مطلب ہے چوری کرنا، چوری سے بچنا، دوسروں کا حق ادا کرنا، کسی کا راز فاش نہ کرنا، اگر کوئی مشورہ کرے تو اسے درست مشورہ دینا اور وعدہ پورا کرنا، یہ تمام کام امانت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا جزو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص میں امانت کی صفت موجود نہیں، اس کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں۔ جو شخص امانت دار ہوتا ہے، لوگ لین دین، میل جول اور کاروبار میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی ایک اچھی ساکھ قائم ہو جاتی ہے۔ ساکھ کا مطلب ہے اعتبار یا اچھی شہرت۔ اسی طرح اسے خوشی اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس کی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و انعام کا مستحق قرار پاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے، سپرد کا مطلب ہوتا ہے حوالے کرنا یا دینا، تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ خیانت کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول سے خیانت نہ کرو سے یہ مراد ہے کہ دین کا ہر حکم امانت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کا ہر حکم ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ ہمیں اس حکم کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے یا اچھے طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، ترجمہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی سنی جائے وہ امانت ہے، جسے ہر شخص کو بتانا امانت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی شخص سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ چنانچہ مشورہ دینے والے کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ لینے والے کے راز کو افشا نہ کرے۔ امانت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت و دیانت کی بدولت امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔
دشمنی کے باوجود لوگ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو مالکوں تک پہنچانے کا حد درجہ اہتمام فرماتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، چاروں طرف سے بند کر دینا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ابھی رک جائیں اور صبح لوگوں کو ان کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ یہ حکم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے۔ دین بھی اللہ کی سونپی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کو انسانوں تک پہنچانا انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دین کی امانت سونپی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی تکالیف اور مصائب کے باوجود اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا۔ مصائب کا مطلب ہے تکلیفیں یا مصیبتیں۔ کفار اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ آمادہ کا مطلب ہے راضی۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد اذیتیں دی۔ اذیتیں کا مطلب ہے تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں لڑیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قیمت پر بھی اللہ کے دین میں ذرا سی کمی بیشی کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ اسلام میں امانت کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں امانت اور دیانت سے کام لیں۔ امانت جس شکل میں بھی ہمارے ذمے ہو اس کو پورا کریں، وعدہ پورا کریں، رکھی ہوئی چیز واپس کریں، جو کام بھی ہمارے ذمے ہو اس کو ذمہ داری اور اخلاص سے پورا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہم دنیا میں بھی نیک نامی حاصل کر سکیں گے اور آخرت میں بھی اچھے اجر و انعام کے مستحق ہوں گے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے امانت رکھی ہوئی چیز میں کمی بیشی کرنا ڈیش کہلاتا ہے۔ اس میں جو لفظ آئے گا وہ ہے خیانت۔ دوسری خالی جگہ ہے اسلام میں امانت کو مومن کے ڈیش کا جزو قرار دیا ہے۔ اس میں جو لفظ آنا ہے وہ ہے کردار۔ تیسری خالی جگہ ہے مومن لوگ اپنی ڈیش اور عہد کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں۔ اس میں لفظ امانتوں آنا ہے۔ چوتھی ہے خالی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت و دیانت کی وجہ سے ڈیش کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس میں لفظ آئے گا امین۔ اگلی خالی جگہ ہے امانت کا دائرہ کار بہت ڈیش ہے۔ اس میں جو لفظ آنا ہے وہ ہے وسیع۔ آخری خالی جگہ ہے امانت دار شخص کو ڈیش کی دولت نصیب ہوتی ہے، خوشی اور اطمینان کی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ پہلا ہے دنیا کے تمام معاملات میں پابندی لازم ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے احسان کی، بے ہے اثار کی، اور جیم ہے امانت کی۔ تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے جیم، اس پر ٹک لگائیں، امانت کی۔ اگلا ہے وعدہ خلافی، بددیانتی اور جھوٹ بولا نشانیاں ہیں۔ الف ہے بخیل کی، بے ہے منافق کی، جیم ہے ریاکار کی۔ بے پہ ٹک لگائیں، یہ صحیح آپشن ہے منافق کی۔ تیسرا ہے مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یہ فرمان ہے الف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے اللہ تعالیٰ کا، جیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ الف آپشن جو ہے اس کو ٹک لگائیں، یہ صحیح ہے۔ اگلا ہے آخری، اللہ تعالیٰ کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ الف فرشتوں کی، بے انبیاء کرام کی، جیم والدین کی۔ بے آپشن پہ ٹک لگائیں، انبیاء کرام۔ اب امانت کے متعلق جو ہے 2 ارشاد باری تعالیٰ جو ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ پہلا ہے ترجمہ، تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت اس کو واپس کر دیں۔ اگلا ہے ترجمہ، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان دونوں ارشادات کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ساتھ میں ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ شرح کے ترجمے کی طرف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا اور ساتھ میں یاد کرنا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان
میں ہم سے سبقت کی اور جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ ہونے دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اوکے طلباء طالبات، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔